خدا کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ہمارا بننے کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ منازل کو طے کرنا پڑے گا، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ پابندیاں اختیار کرنی پڑے گی، کچھ چیز سے رکنا پڑے گا، اور کئی چیزیں کثرت سے زیادہ کی جائے گی۔ الہ العالمین تیرا قرب مل جائے، تیرا پیار مل جائے، تیرے نام کی پہچان مل جائے، تیری ذات مل جائے، تیرے سے لینے کا سلیقہ مل جائے، مانگنے کا طریقہ مل جائے۔ فرمایا مکے کے اندر عبداللہ کے مکان میں آمینہ کی گود میں آنے والے کو دیکھ لو، اور جن جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ اس کی غلامی کے اس میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو روئے زمین پر میرے مصطفیٰ کا بن جائے گا، وہ عرش بری پر میں خدا کا بن جائے گا۔ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی کہ آپ کو مجھے سمجھنے میں مشکل آ جائے، کوئی ایسا راز پردے میں نہ رکھا جو آپ کو مجھے بتلانے اور سمجھانے میں مشکل آ جائے۔ دو باتوں میں بات ختم کر دی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو غار حرا اور سور میں سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو رہا ہے، اس کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لو، اس کی تابع داری کر لو۔ یحببکم اللہ، میری رحمت کی نظر تمہارے پہ پڑے گی، سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کی تابعداری نظر آئی۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تمہیں ماں اتنا پیار نہیں کرے گی جتنا تمہارا خدا تمہیں پیار کرے گا۔ آج ہمارے اندر عشق کی انتہا نہیں ہے، غلامی رسول کے نعرے لگانے کی انتہا نہیں ہے، نظر و نیاز کی میرے عزیزوں کمی کوئی نہیں ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی تاریخ شروع ہو گئی، دوسری کا چاند چڑھ گیا، دیکھنا ہر گھر میں سے ہر دکان پر ایک میرے عزیزوں اسپیکر رکھا ہوگا، آرن میں سے آواز آئے گی سونا آ گیا، سج گئی گلیاں تے بازار، اور تجھے بازار سجانے کی فکر ہے، تجھے اپنے میرے عزیزوں مکان سجانے کی فکر ہے، تجھے گلی محلے سجانے کی فکر نہیں، تجھے گلی محلے سجانے کی فکر ہے۔ اپنی زندگی کو کیوں نہیں اپنی زندگی کو کیوں نہیں سجاتا، صبح شام کو کیوں نہیں سجاتا، دسترخوان کو نبی کے طریقے سے کیوں نہیں سجاتا، اپنے گھر کے ماحول کو رحمت للعالمین کے پیغام سے کیوں نہیں سجاتا، اپنی بچیوں کو پردہ دے کر رحمت عالم کے سینہ مبارک کو سکون کیوں نہیں پہنچاتا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، بازار منہ پہ مار دیے جائیں گے، گلیوں کا سجنا منہ پہ مار دیا جائے گا، اگر فتبعونی حضور کی اتباع نہ ہوئی، یحببکم اللہ، نہ خدا کا پیار ملے گا، نہ مصطفیٰ کا پیار ملے گا۔ مجھے نہیں پتا تمہارا تعلق کون سے فرقے سے ہے، تم یہاں نماز پڑھتے ہو یا کہیں اور نماز پڑھتے ہو، لیکن تمہارے چہروں سے نظر آتا ہے جتنے بیٹھے ہو سارے حضور کے غلام ہو۔ غلامی کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، تم نے دیکھا ہوگا یار یار کے ساتھ جا رہا ہے، ایک رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، ایک نگ جیسی انگوٹھی پہن رکھی ہے، جوتا بھی ایک جیسا پہن رکھا ہے، اور تو نے اس طرح کا کیوں پہنا تھا؟ میرے یار نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے اپنی یاری پہ ناز ہے، خدا کے یار کی یاری پہ ناز کیوں نہیں؟ میں ان کی شان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی عظمت کی شان کی، میں ان کی عظمت کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بلندی کی بات نہیں کرتا۔ میں جتنا مرضی درود شریف پڑھنا شروع کر دوں، پروردگار عالم نے ان کا مقام میرے درود پڑھنے کی وجہ سے بلند نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے ان کے آنے سے پہلے ان کے مقام کو بلند کر دیا، تجھے مجھے بھیجا۔ اللہ اکبر، مکے کے در یتیم سے کتنا پیار ہوگا، تیرے میرے ساتھ کتنا پیار ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، زمین بنائی ملک کہہ دیا
آسمان بنائے کل کہہ دیا، سورج چاند ستارے بنائے کل کہہ دیا، زمین سما بنایا، مکی مکہ بنایا، پھول پھولوں میں خوشبو کو بنایا کل کہہ دیا، ستاروں میں رنگ بھر دیے، آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، کل کا فیکون ہو گیا، 7 بر اعظم بنا دیے، 7 سمندروں کو پانی سے بھر دیا، کڑوا میٹھا پانی بنا دیا، درختوں میں ہریالی کو بھر دیا، اللہ غنی سارا جہان بنایا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک عرش و کرسی قلم بنا دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہمیں بنانے میں دیر نہیں لگی، رب ذوالجلال کی قسم ہے تیرے چٹکی بجانے میں دیر لگی، اسے نظام کائنات بنانے میں دیر نہیں لگی، جب باری تیری میری آئی، تجھے کل کہہ کے نہ بنایا، تجھے چٹکی مار کے نہ بنایا، تجھے ایک اشارے سے نہ بنایا، بلکہ رحم مادر میں 9 مہینے تک تجھے بناتا رہا، روزانہ تجھے بناتا پھر دیکھتا، اتنا پیارا لگتا، بنانے والے کوئی پیارا نہیں لگا، جب دنیا کے اندر بھیجا رب العالمین نے اپنے بنانے پر خود ہی خطاب فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور دنیا کے بیوٹی پارلروں میں بننے والوں، دنیا کے بیوٹی پارلر میں سجنے والوں، تم بیوٹی پارلر میں پیسے دے کے سجو گے، ایک پسینے کی چھینٹ آئی سارا اسل برباد ہو جائے گا، میرے بیوٹی پارلر کو دیکھو، جس بیوٹی پارلر میں میرے حبشے کے کالے بلال کو تیار کیا، اتنا حسین بنا دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر قیامت تک میں نے محمد کا اسے مؤذن بنا دیا۔ جس نے کلمہ پڑھنا تھا اللہ اکبر اسے اتنے پیار سے بنایا، اور جس کا کلمہ پڑھنا ہے اسے کتنے پیار سے بنایا ہوگا۔ جس کا جی چاہتا ہے نبی کے طریقے کو دقیانوسی طریقہ کہہ دیتا ہے اور گول مول بات کرتا ہے، کہتا ہے میرا مطلب نہیں تھا، میرا مطلب نہیں تھا، جب معاملہ نبی کی عزت کا آتا ہے تو مطلب نہیں دیکھا جاتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سارا جہان ایک طرف، زمین زمان ایک طرف ہے، خاندان ایک طرف، رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، یہاں پر محمد کی یاری دیکھی جاتی ہے۔ ہم تو تیرے ایمان کو تب پرکھیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کے آ۔ طلحہ بن برا سامنے سے آ کر کھڑے ہو گئے، حضور انور کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، نبوت کی نگاہ کو پیار آیا، آپ نے فرمایا طلحہ بن برا بتا کیا بات ہے، اتنا کہنا تھا، نبی علیہ السلام کے پیروں کے ساتھ چمٹ کے رونا شروع کر دیا، آپ کی پیروں کی تلیوں کو ہونٹوں سے چاٹنا شروع کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلا آج تجھے اتنا میرے پہ کیوں پیار آ رہا ہے؟ کہنے لگا کملی والے آج میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے اور میرے درمیان مجھے کوئی چیز عزیز نہیں، آپ مجھے سارے جہان سے پیارے۔ آپ نے فرمایا اولاد سے کجیا، بیوی بچوں سے کجیا، جن جان سے جہان سے، حتیٰ کہ ماں باپ سے، کملی والے میری ماں زندہ لیکن آپ مجھے میری ماں سے زیادہ پیارے ہو۔ انہوں نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا، تیرے کہے کا امتحان لے لو۔ کملی والے لے لیجئے، کتری تلوار کہاں ہے؟ نیام سے یوں کر کے تلوار باہر نکال لی۔ آپ نے فرمایا اماں کہاں ہے؟ کہ گھر میں کام کاج کرتی چھوڑ کے آیا تھا، کہ جو کہوں گا کرے گا، سوچے گا تو نہیں، ہوں نہیں کرے گا، ہاں نہیں کرے گا۔ کہ کملی والے آپ اشارہ کرو، سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا گھر چلا جا، یہ تلوار تُنے نیام سے باہر نہیں نکال رکھنی، نیام کے اندر نہیں رکھنی، بلکہ تلوار لہراتا جا، جہاں تجھے تیری ماں ملے، ماں کی گردن پر رکھ کر سر قلم کر دے۔ طلحہ کی چیخ نکل گئی، لیکن نبوت سے وعدہ کر لیا تھا، الٹے پاؤں دوڑے مسجد نبی سے باہر نکلنے لگے۔ دیکھا یہ دیوانہ واقعی کرنے جا رہا ہے، آپ نے بلا لیا، ادھر آ جا۔ جی اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہاں چلا؟ آپ ہی نے کہا تھا ماں کو قتل کرا۔ اللہ کے نبی میں قتل کرنے جا رہا، نبوت کی دعاؤں کے لیے جھولی پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا ماں کوئی قتل کرنے کے لیے ہوتی ہے، میں تو تیرا پیار پرکھنا چاہ رہا تھا، تجھے ماں زیادہ پیاری کہ آمنہ کا لحظ زیادہ پیارا۔
اندازہ لگاؤ کیا عالم ہوگا. گھٹنوں پہ لٹا لیا, کمر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے خوب خوب دعائیں دینا شروع کر دی. قبا کے محلے میں مسجد قبا کے پاس مکان تھا, چلے گئے. چند دن گزرے ہی تھے, کسی نے آ کر خبر دی وہ دیوانہ جو آپ کے پیروں کے تلوے چاٹ رہا تھا بیماری میں بستر پہ لیٹا ہے, لوگ ہلا رہے آنکھ نہیں کھول رہا, لگ رہا ہے نزاعت حالم ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے گئے, جا کے طلحہ بن برا کے مکان میں جناب طلحہ کو دیکھا, ہلکی سی آواز دی, دیوانہ بے سود پڑا ہے. رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لگتا ہے تمہاری جان لیوا ثابت ہے, مجھے لگ رہا صبح کا سورج دیکھنے نہیں پاوے گا, اگر اس کا انتقال ہو جائے مجھے اطلاع کرنا, میں کفن دفن کا انتظام کروں گا, اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے کفن پہناؤں گا, جنازے میں ساتھ چلوں گا, جنازہ پڑھاؤں گا, قبرستان میں قبر میں خود اتاروں گا. یہ کہہ کر حضور تشریف لے آئے. طلحہ بن برا کی طبیعت میں بہتری آئی, آنکھ کھلی, اپنی ناک کی نتھوں کو پھلانا شروع کر دیا. لوگ کہنے لگے, گھر والے کہنے لگے, خاندان والے کہنے لگے, اے طلحہ ناک کی نتھوں کو کیوں پھلا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں سے مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. گھر والی کہنے لگی, طلحہ خوشبو نہیں آ رہی, تیرے پاس کھڑے ہو کے تجھے بڑی دعائیں پیار دے کے گئے ہیں اور کچھ کہا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر والی سے کہنے لگا ذرا پیچھے آ, اصل کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہاتھوں کا سہارا دے کے مجھے اٹھا دے, پھر فرمان نبوی سنانا, لیٹ کے سنوں کہ ان کے فرمان سننے کی توہین نہ ہو جائے. اٹھ کے بیٹھ گئے. بیوی کہنے لگی, یہاں بھی کھڑے تھے, اللہ اکبر, مجھے کھڑے ہونے سے بات یاد آئی. ہمارے استاد محترم شیخ موسیٰ البازی روحانی رحمت اللہ علیہ جامعہ شریفہ میں بیٹھ کر اللہ کی دین کا فیض پھیلایا کرتے ہیں. مدینہ شریف تشریف لے گئے, بدر کے میدان میں جا کر اپنا رومال بچھایا, 2 رکعت نفل ادا کیے اور سجدے میں پڑھ کے رونے لگے. سجدے سے اٹھے, بدر کے پہاڑوں کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے, اے بدر کے کالے پہاڑوں, کیا تم مجھے بتا سکتے ہو تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ کھڑے ہوئے دیکھا؟ کہاں تم نے سجدے میں دیکھا؟ کہاں تم نے روتے دیکھا؟ حدیث مبارک حضور کا کہا تھا, کہاں خیمے میں ہاتھ اٹھا کے روتے دیکھا. اتنا روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے, بلک بلک کے رونے لگے. اے بدر کے پہاڑوں کالے پتھروں, مجھے بتا دو, اگر پتہ لگ جائے میں ان پتھروں کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے لوں. روتے روتے نڈال ہو گئے. لوگوں نے تسلیاں دی, قرار نہ آیا, جی کو سکون نہ آیا. تھوڑی دیر بعد کالے پہاڑوں میں سے آواز آنے لگی, تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ, اے موسیٰ ادھر آ جا, میں گواہی دیتا ہوں ان پتھروں نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا. پتھر بھی جن کے دیدار کے مشتاق مندوں. سیدہ آمنہ امانت کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے, کبھی پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس آ رہی ہے, ڈول ہاتھ میں. اے آمنہ کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر. کبھی خوشبو کے تانے مل رہے ہیں, کبھی پکھے جھلنے کے تانے مل رہے ہیں, کبھی خواب میں نبیوں کے آگے بشارت دینے کے تانے مل رہے ہیں. اے آمنہ کیا بات ہے, کیا کر رہی ہے؟ سیدہ کہتی ہے تمہیں کیا بدلاؤں, کنارے کنویں کے پاس جا کے کنارے پہ کھڑی ہوتی ہوں, پانی گہرائی میں ہوتا ہے, جھکنے نہیں سکتی, پانی اوپر نہیں آتا. تھوڑی دیر بعد پانی کی موجیں کناروں تک ٹھاٹھے مارتی آ جاتی ہیں اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے, آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. میں اپنا برتن بھر کے واپس آنے لگتی ہوں. مکے کی میری محلے والیاں سہیلیاں میرا کرتا پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی آمینہ کھڑی رہ,
جب تک تو کھڑی رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی بھرنے کا موقع ملے گا۔ ابا جی اس درخت کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ہمارے گھر کے سامنے لگا ہوا ہے، ادھر جاتی ہوں یہ میرے سے مخاطب ہوتا ہے، ادھر آتی ہوں میرے سے مخاطب ہوتا ہے۔ آج جس نے بات کی سن کے سر میں درد ہو گیا۔ ابا دادا کہنے لگا، عبد المطلب کہنے لگے، آج اس درخت نے کیا کہا کہ ایک ہاتھ میں میرے پانی کا ڈول تھا، دوسرا ہاتھ میرے پیٹ پہ تھا، میں آہستہ آہستہ چل کے آ رہی تھی، یہ درخت بولنے لگا، ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ پتھر بھی بول رہے ہیں، درخت بھی بول رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ طلحہ، مجھے بات یاد آ گئی، ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم کی اماں جان دروازے کی چوکھٹ کے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئی۔ مسجد نبوی سے شور آئے، ابو عاصم آئے، بیوی نے کرتا کھینچ کے بٹھا لیا، کہنے لگی چوکھٹ پار نہیں کرنے دوں گی، اندر میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے، آج مجھے کیوں روک رہی ہے، کس چیز نے مجھے اندر جانے سے منع کر دیا؟ کہنے لگی میرے پاس بیٹھ جا، تیرے کپڑوں والا بکسا چھان مارا، تیری چرپائی کے نیچے تلاش کر لیا، تیرے تکیے بستر کے نیچے تلاش کر لیا، تیرے پیچھے پیچھے میں نے خادمہ کو بھیجا، کاش وہ خوشبو مل جائے جو تیرے کپڑوں سے آتی ہے۔ مجھے عرب کی کسی دکان سے خوشبو نہ ملی، مجھے کسی مارکیٹ سے خوشبو نہ ملی، مجھے اتنا بتا دے، تیرے سے پیسے نہیں مانگتی، تیرے سے منگواتی نہیں، دکان کا تو بتا دے، میں خود اپنے پیسے سے منگوا لوں گی۔ ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، پہلے تو گھر والی سے جھگڑ رہے تھے، مجھے اندر جانے سے کیوں منع کرتی ہے؟ جب یہ سنا دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تجھے کیا بتلاؤں، جس مارکیٹ سے خوشبو لایا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو